بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ واقعات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت حسن و حسین ایسے بچے تھے جن سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ ان دونوں کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ حسن و حسین جنت کے پھول ہیں اور یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ جو ان دونوں سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو ان دونوں سے دشمنی کرے گا اس نے گویا مجھ سے دشمنی کی۔ حضرت حسن کی پیدائش 3 ہجری میں ہوئی اور حضرت حسین کی پیدائش 4 ہجری میں ہوئی۔ حضرت حسن اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 سال بڑے تھے۔ جب حضرت حسن کی پیدائش ہوئی تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور جلدی سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی، تم نے اس بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو حسن ہے۔ اور پھر جب 1 سال بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، تب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر گئے اور حضرت علی سے پوچھا، اے علی، تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں نے اس کا نام جعفر رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کا نام تو حسین ہے، یہ نام مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت حسن علیہ السلام کی رونے کی آواز آنے لگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے اٹھ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اے فاطمہ، میرا بچہ حسن کیوں رو رہا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ حسن کے رونے سے میں بے چین ہو جاتا ہوں؟ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی دونوں سو چکے تھے، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ رونے کی آواز سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تم لیٹی رہو، اور پھر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن لیا اور آنگن کے درمیان میں کھڑے ہو کر بکری کا دودھ نکال کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پھر خاموشی سے سو گئے۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے کہ اتنی دیر میں حضرت حسن و حسین مسجد میں آ گئے، اور پھر چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلے کے پاس پہنچے اور وہاں پر کھیلنے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو حضرت حسن و حسین آپ کی پشت پر سوار ہو گئے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا اور تب تک انتظار کیا کہ جب تک یہ دونوں بچے میری پیٹھ سے اتر نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بخود سجدہ ختم نہیں کیا جب تک یہ دونوں شہزادے آپ کی پشت سے خود نیچے نہیں آ گئے، اس وجہ سے کہ کہیں آپ سجدہ ختم کریں اور پشت پر سوار حسن و حسین کو چوٹ نہ لگ جائے۔ اس دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ پیچھے صحابہ کو شک ہونے لگا کہ کہیں وحی تو نازل نہیں ہو گئی، یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ دوستوں، یہ تھی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی، کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسن و حسین کہیں کھو گئے ہیں۔
بہت دیر سے نظر نہیں آ رہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہیں۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ کرام سے فرمایا، جلدی اٹھو اور میرے بچوں کو تلاش کرو۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن اور حسین کو ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ دور ایک پہاڑ کے اوپر پہنچ کر دیکھا کہ حضرت حسن و حسین ایک دوسرے سے چمٹے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ایک کالے رنگ کا سانپ اپنی دم پر کھڑا پھنکار رہا تھا اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ ناگ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ حسن اور حسین آگے جنگل میں نہ جا سکیں۔ جب اس ناگ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو مڑ کر دوسری طرف چل دیا اور ایک بل میں داخل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر حسن و حسین کو گلے سے لگایا، ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فرمانے لگے، اے میرے بچوں، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، تم میرے اللہ کے نزدیک کتنے عزت دار ہو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین علیہ السلام کو دائیں کندھے پر اور حضرت حسن علیہ السلام کو بائیں کندھے پر سوار کیا اور انہیں لے کر مدینہ کی طرف چل دیے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو حسن و حسین سے کہا کہ اے بچوں، آج تمہاری سواری تو بہت ہی اچھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، صرف سواری ہی نہیں، آج سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ دعوت پر تشریف لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ کھیل میں مشغول تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور حسین کو گود میں لینا چاہا، لیکن امام حسین علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں نہیں آ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہنستے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو پکڑ کر آغوش میں لے لیا اور ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہو۔ زید بن حارث فرماتے ہیں کہ میں کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضور نے دروازہ کھولا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کی عبا میں کچھ ہے۔ آپ باہر تشریف لائے۔ میں نے اپنے کام کی بجائے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی عبا میں کیا ہے؟ آپ نے اپنی عبا ہٹائی اور حسن و حسین کو جو آپ کی گود میں تھے مجھے دکھایا اور فرمایا، یہ میرے بچے اور میری بیٹی کے بچے ہیں۔ اور اس وقت آسمان کی طرف آپ نے دیکھا اور فرمایا، خدایا تو جانتا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرتا ہے، ان سے بھی محبت فرما جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے بیٹوں حسن و حسین سے محبت کرے گا میں اسے دوست رکھوں گا، اور جسے میں دوست رکھوں گا خدا اسے دوست رکھے گا، اور خدا جسے دوست رکھتا ہے اسے نعمتوں سے سرشار کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا، لیکن جو ان دونوں سے دشمنی کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ میں خود اس سے دشمنی کروں گا، خدا اس سے دشمنی کرے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔